اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، ایک بار پھر الحافظ انگلش اکیڈمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈی کا تلفظ، جی کا اور ایس کا، کہ ڈی کا تلفظ کیا ہے، جی کا اور ایس کا۔ توجہ کیجیے، شروع کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے لیسن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اگر ڈی کے بعد یو یا آئے آتا ہے تو ڈی کی آواز جیم میں بدل جاتی ہے، جیم میں بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، ڈی ظاہری طور پر تو ڈی دال اور ڈال کی آواز دیتا ہے، لیکن یہ وہ تلفظ ہے جو کہ ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے۔ ایجوکیشن ہے، یہاں پر ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ ایجوکیشن تعلیم کو کہتے ہیں EDUCATION، ایجوکیشن تعلیم۔ اگر ڈی کے بعد یو یا آئے آتا ہے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈی کے بعد یو آیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس ڈی کو جیم پڑھیں گے، ایجوکیشن پڑھیں گے، ایڈیوکیشن یا اس طرح کا کوئی اور رونگ نہیں پڑھ سکتے ہم۔ تو آگے اگلی ایگزامپلس دیکھیے، نیکسٹ پہ آئیے۔ گریجویٹ، GRADUATE، گریجویٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ڈی کے بعد پھر یو آیا تو ہم نے ڈی کی جو آواز ہے، جو ڈی کا پروننسیشن ہے، ہم نے اس کو جیم کے ساتھ ادا کیا، جے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رول ہے جب ڈی کے بعد یو آ جائے تو ڈی کی آواز کیا ہوتی ہے دوستو؟ جیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہوا گریجویٹ۔ اسی طرح سولجر ہے۔ اب آپ یہاں پر ادھر دیکھیں ڈی کے بعد آئے آیا ہے، ڈی کے بعد کیا آیا ہے؟ آئے آیا ہے، تو اس لیے ڈی کو ہم نے کس میں چینج کیا؟ لکھنے میں ایسا ہی ہوگا، بات پروننسیشن کی ہو رہی ہے، صرف ذہن میں رکھیے گا۔ سولجر، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ سولجر، سولڈیر اور سولڈر اور ڈیر اور اس طرح یہ سب رونگ ہیں۔ سولجر پڑھنا ہے اس کو، سولجر جیم کے ساتھ فوجی کو کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے ڈی کا تلفظ جو کہ عام طور پر کنفیوز کرتا ہے۔ آج اس کو ذہن میں رکھیے گا، بس ایک ہی بات ہے، ڈی کے بعد یو آ جائے یا پھر ڈی کے بعد آئی آ جائے تو اس کی آواز جیم ہوگی، بس یہی بات ہے۔ تو آگے چلیے، ہمارے پاس یہاں پر ہے جی کا تلفظ۔ یہ کس کا تلفظ ہے دوستو؟ جی کا تلفظ ہے۔ جی کے دو تلفظ ہیں۔ اگر جی کے بعد ای آتا ہے تو اس کا تلفظ جیم ہو جاتا ہے۔ اگر جی کے بعد ای آ جاتا ہے تو اس کا تلفظ کیا ہو جاتا ہے؟ جیم ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے جیم ہے، جیم قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ آگے ہے جینٹل، جینٹل کہتے ہیں اچھے آدمی کو۔ یہاں پر دیکھیں جی کے بعد ای آیا ہے تو اس لیے ہم نے کیا کیا؟ پھر جی کو جیم کے ساتھ ہی پڑھا، جینٹل پڑھا ہے۔ ایج ہے، اسی طرح AGE، ایج عمر کو کہتے ہیں۔ پیج ہے، PAGE، پیج۔ یہاں پر بھی جی کے بعد ای آیا ہے اور یہاں پر بھی جی کے بعد ای آیا ہے، تو اس لیے ہم جی کو جی ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جیم سے پڑھ رہے ہیں، جے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے چلیے نمبر 2 پہ۔ باقی اکثر جگہوں پر اس کا تلفظ گاف ہوتا ہے۔ کس کا تلفظ گاف ہوتا ہے؟ اس جی کا تلفظ گاف ہوتا ہے۔ تو آگے چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں باقی اکثر جگہوں پر، بس جہاں پر جی کے بعد ای آتا ہے تو اکثر طور پر جی کا تلفظ جیم ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ، اس صورت کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں، اکثر صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ جی کا تلفظ گاف ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں گرل ہے، GARL، گرل۔ اب یہاں پر جی گاف کی آواز دے رہا ہے۔ اسی طرح بگ ہے، اس کو بج نہیں پڑھنا بلکہ یہ کیا ہے؟ بگ ہے، بگ بڑے کو کہتے ہیں۔ گو ہے، گو من جانا۔ بیگ ہے، بیگ کسے کہتے ہیں دوستو؟ بیگ کہتے ہیں تھیلے کو۔ تو یہ رہا ہمارا ڈی اور جی کا تلفظ۔ تو آگے چلتے ہیں دوستو ہم ایس کی طرف۔ ایس کا تلفظ کیا ہے؟ ایس کا تلفظ بہت ہی ایزی ہے، صرف اور صرف آپ کو دھیان دینا ہوگا۔ ایس کے خاص 3 تلفظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زا ہوتا ہے، نمبر 2 سین ہوتا ہے، نمبر 3 پہ کیا ہے؟
شین ہوتا ہے، زا، سین اور شین، یہ 3 تلفظ ایس کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لفظ کے آخر میں کیا آ جائے، بی ای آ جائے یا پھر جی آ جائے یا ڈبل جی آ جائے یا جی ای، آئی ای، او ای، ڈبل ای، وائی، ان میں سے کوئی ایک ہو اور پھر اس کے بعد ایس ہو تو اس کی آواز زا نکلتی ہے۔ اس کی آواز کیا نکلتی ہے دوستو؟ زا نکلتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی اس میں بات ہے کیا؟ اس میں یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے پاس حروف ہیں، یہاں پر یہ جو ہمارے پاس حروف دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایس کے بعد آ جائے، ان میں سے کوئی ایک کیا ہو، ایس سے پہلے آ جائے اور اس کے بعد ایس آ جائے تو اس کی آواز زا میں ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیے ایگزامپلز، یہ لکھا ہوا ہے ٹیوبز، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹیوبز لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر ایس جو ہے یہ ای کے بعد آیا ہے، اس لیے ہم نے ایس کو زا کے ساتھ پڑھا۔ آگے چلے، ٹرائبز ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ٹرائبز، TRIBES، ٹرائبز، اب قبیلے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ، یہ ای کے بعد ایس آیا ہے تو اس لیے ہم اس کا تلفظ پرونسیشن ہم زا کے ساتھ کریں۔ جلدی جلدی اگزامپل دیکھتے جائیے۔ ریگز ہے، یہاں پر جی کے بعد ایس آیا ہے، اس لیے ہم ایس کو جو ہے ہم زا سے پرونسیشن کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ جو ہم نے اگزامپل، اس کو ہم نے نشاندہی کی ہے ان الفاظ کو، آپ یہاں پہ دیکھتے رہیے اور نیچے آپ دیکھیں یہاں پر ان اگزامپلز میں کہ کون سی اگزامپل اس حرف کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے جائیں تو یہ سب کچھ خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پر بیگز ہے، اسی طرح جی کے بعد ایس آیا ہے، یہاں پر بیگز ہے، اسی طرح ایگز ہے، یہاں پر جی کے بعد ایس آیا ہے، یہاں پر ای کے بعد ایس آیا ہے، یہاں پر کیجز ہے، نیچے چلے کرائز ہے، ای کے بعد ایس آیا ہے، یہاں پر بھی آئی ای کے بعد ایسا آیا ہے، یہاں پر بھی آئی ای کے بعد ایسا آیا تھا۔ اسی طرح ہیروز ہے، یہ کیا ہے دوستو؟ ہیروز ہے، او ای کے بعد ایسا آیا ہے تو اس لیے بھی ایس کا پرونسیشن ہم زا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، گوز ہے جی، او ای ایس، گوز، یہاں پر او ای کے بعد ایس آیا ہے تو اس لیے ہم نے کیا کہا کہ اس کی آواز کیا ہوگی؟ زیڈ کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح روپیز ہے، یہاں پر ڈبل ای کے بعد ایس آ چکا ہے تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو روپیس نہیں پڑھنا ہے، اس کو روپیش بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو روپیز پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے بیز، یہ بیز بی کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، بیز پلورل ہے شہد کی مکھیاں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ڈبل ای کے بعد آیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 20 نہیں پڑھنا، اس کو 20 پڑھنا۔ اسی طرح ڈیز ہے، وائی کے بعد ایسا آیا ہے، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ وائی ہے لاسٹ پہ۔ اسی طرح ٹوائز ہے، کھلونے کو کہتے ہیں، جمع ہے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی کے بعد ایسا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا پرونسیشن کیا کیا دوستو؟ ہم نے ایس کو ایس کے ساتھ پرونسیشن بالکل نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے یہاں پر، بلکہ ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ زیڈ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ایس کے اگلے تلفظ کی طرف چلتے ہیں۔ کسی لفظ کے آخر میں کیا آ جائے دوستو؟ کسی لفظ کے آخر میں ایف آ جائے، پی ای کے ای ٹے ای اینڈ جی ایچ ٹی ہو اور اس کے بعد ایس لگا ہو تو اس کی آواز سین ہوتی ہے۔ اوکے دوستو، پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زا کے بعد کیا آ جائے؟ ایس آ جائے، سوری کہ ایس سے پہلے کیا کیا آ جائے تو اس وقت ایس کی آواز کیا ہوگی؟ زا ہوگی۔ لیکن یہاں پر بات ہے کس کی ہے؟ سین کی ہے کہ سین کی آواز ایس کہاں دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر روفس ہے، ROOF، روفس، ROOF، روفس، روف کہتے ہیں چھت کو، پلورل ہے، جمع ہے، چھتیں کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایف کے بعد ایس آیا تو اس لیے ہم ایس کا جو پرونسیشن ہے وہ سین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے شپس ہے، SHIPS، شپس، شپ کشتی کو کہتے ہیں، شپس کشتیاں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی کے بعد ایس آیا ہے تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایس کی پرونسیشن جو ہے وہ سین کے ساتھ ہی ہوگا۔
ہوپس ہے امیدوں کو کہتے ہیں، جمع ہے ہوپ امید کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ای کے بعد ایس آ چکا، سوری ای کے بعد نہیں بلکہ کس کے بعد، پی ای کے بعد آ چکا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایس کا پرونسیشن سین کے ساتھ ہوگا۔ آگے چلے، جوکس ہے ہمارے سامنے، یہاں پر ہے لطیفوں کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، کے ای کے بعد آ چکا ہے اس ایس، تو اس لیے ہم اس کو سین کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پرونسیشن کیا ہوگا، جوکس ہوگا، جوکس نہیں ہوگا۔ کائٹس ہیں اسی طرح کہ آئی ٹی ای ایس، کائٹس، کائٹس پتنگ کو کہتے ہیں، پتنگیں پلورل ہے۔ تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی ای کے بعد آ جائے تو پھر بھی ایس کو ہم سین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے چلے، نائٹس ہے تو یہاں پر جی ایچ ٹی کے بعد ایس آ چکا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایس کا پرونسیشن کس کے ساتھ پڑھیں گے دوستو، بولیے گا نا، ساتھ ساتھ بولیے گا۔ نائٹس ہے، یہاں پر جی ایچ ٹی کے بعد ایس آ جائے تو پھر اس کا پرونسیشن بھی ہم سین کے ساتھ کریں گے۔ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، کسی لفظ میں ایس یا پھر ڈبل ایس کے بعد آئی او این آئی اے ہو تو شین کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایشیا، یہاں پر ایس سے ہم شین کی آواز کیوں لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس رول ہے کسی لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او این یا آئی اے ہو تو شین کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایس کے بعد آئی اے آ چکا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایشیا، کہتے ہیں ایسیا، ایسے ویسے اس طرح کا ہم کچھ نہیں کہتے بلکہ ایشیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سیشن ہے تو سیشن ہے، اس کو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈبل ایس کے بعد آئی او این آ چکا ہے، یہاں پر ڈبل ایس کے بعد آئی او این آ چکا ہے تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، شین کا پرونسیشن لے رہے ہیں، ایس ایچ کا پرونسیشن لے رہے ہیں۔ تو آگے چلیے، ملیشیا ہے ہمارے سامنے، یہ ورڈ رہا۔ اب یہاں پر ہم ایس سے کیسے شین کی آواز لے رہے ہیں، ایس ایچ کی آواز لے رہے ہیں، ایس کے بعد آئی اے کا اضافہ ہو چکا ہے دوستو، اس لیے ہم ملیشیا کہہ رہے ہیں، ملیشیا نہیں کہہ رہے۔ ٹینشن ہے ہمارے سامنے، ٹینشن یہ ورڈ ہے، ٹینشن، ٹینشن ٹی ای این ایس آئی او این، یہاں پر ایس کے بعد آئی او این، اس آئی او این کا اضافہ ہوا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ٹینشن، ٹینشین، اور اس طرح کا کوئی اور رونگ ہم نہیں بولیں گے۔ اوکے، تو ٹینشن کسے کہتے ہیں، الجھن کو کہتے ہیں دوستو۔ انگلش کی وجہ سے الجھن میں نہیں پڑھنا، بس رابطہ رکھیے گا الحافظ انگلش اکیڈمی کی طرف۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور رابطہ کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کمنٹ میں بتائیے گا، ضرور بتائیے گا کہ آج کا یہ لیسن آپ کو کیسا لگا۔ اوکے دوستو، ویٹ کیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔